اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں تو یہ اللہ کے اس احسان کا ایک ذرہ بھی اس کا بدلہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ سر انسان حشر تک اگر سجدے میں جھکا رہے تو مصطفیٰ کا غار حرا میں گرا ہوا ایک قطرہ اس کا کی قیمت ادا نہیں ہوتی۔ انسان کا سر اگر تادم مرگ خم رہے تو رب کائنات کی عزت کی قسم مصطفیٰ کا خلوت میں گزرا ہوا ایک لمحے کی قیمت ادا نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ نبی الامی ہے کہ ابھی ارواح کا مقام میں تھے، وہاں بھی ربی امتی کی صدا لگا رہے تھے۔ جب اس کائنات میں آئے، جب پہلا جملہ رب کی بارگاہ میں عرض کی باری تعالیٰ ربی امتی، میری امت کا خیال رکھنا، اور جب آپ کا وصال خالق حقیقی سے ہونے لگا اور آخری گزارش رب کائنات کے حضور کی وہ بھی یہ تھی ربی امتی، باری تعالیٰ میری امت کا خیال رکھنا۔ اور روز حشر جب مصطفیٰ کا سر رب کے حضور خم ہوگا، رب کائنات فرمائیں گے حضور اے میرے حبیب سر کو اٹھا، التجا کیا ہے؟ اس وقت بھی درخواست ایک ہوگی ربی امتی، باری تعالیٰ میری امت کا خیال کرنا۔ اس لیے وہ نبی جو ہمیں عالم ارواح میں بھی نہ بھولا، جو اس زمین پہ آتے ہوئے بھی نہ بھولا، جو یہاں سے مالک کی طرف جاتے ہوئے بھی انسان امتی کو نہ بھولا، اور جو قیامت میں حوض کوثر پر کھڑا ہو کر اپنے عشق و مستی کے جام لٹا رہا ہوگا، پھر جنت میں جانے سے قبل سر تسلیم خم کر کے رب کے حضور امت کی شفاعت کر رہے ہوں گے۔ ارے اس نبی کی آمد پہ اگر انسان شکر ادا نہ کرے تو کیا کرے، ان کا ذکر نہ کرے تو کیا کرے، ان کی محبت کا ذکر نہ کرے، ان کی شان کا ذکر نہ کرے، ان کی عظمت کا ذکر نہ کرے تو کیا کرے۔ اس لیے کہ یہ تو ایک میں نے عرض کی کہ ایک حضور کا ایک احسان کہ جا کے غار حرا میں امت کے لیے دعا کرنا، اگر ہم ساری زندگی اس کا بدلہ بھی چکاتے پھریں تو چکا نہیں سکتے۔ تو پھر ایسی ذکر کی محافل و مجالس ہم جب سجا کے بیٹھتے ہیں تو یقیناً یہ خاص اللہ کا کرم ہوتا ہے اور مصطفیٰ کی بارگاہ کی توجہ ہوتی ہے، جس سے یہ محافل سجتی ہیں۔ وہ اشارہ اس طرف ہوتا ہے کہ اس کا دل خدا نے اپنی محبت سے سجا دیا، اور یہ وہ ذکر ہے، یہ وہ عبادت ہے، یہ وہ مجلس ہے، یہ وہ انداز ہے جو ہم فرش پہ کر رہے ہیں، مگر رب کی عزت کی قسم عرش پہ خود خدا یہ محفل سجا کے بیٹھتا۔ آپ پوچھ سکتے ہیں وہ کیسے؟ رب کائنات نے قرآن مجید میں اس کا جواب بھی عطا فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ لوگوں تمہیں ایک بڑا خاص حکم دینے جا رہا۔ نماز کا حکم دیا تھا، کوئی تمہید نہیں باندھی، ڈائریکٹ فرما دیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ زکوٰۃ کا حکم دیا تھا، کوئی تمہید نہ تھی، کوئی بیک گراؤنڈ نہ تھی، فرمایا آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ جب روزے کا حکم دیا فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزے تم پر فرض ہو گئے ہیں، اور یہ ایسا فرض ہے جو تم سے پہلے بھی قوموں پہ تھا۔ حج کا حکم دیا فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں جو اللہ کے راستے میں جانے کی طاقت رکھتے ہو تم پر اللہ کے گھر کی زیارت فرض ہو گئی۔ جہاد کا حکم دیا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونُ فِتْنَةٌ وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، فرمایا کہ اللہ کی راہ میں لڑتے رہو، اس وقت تک لڑتے رہو جب تک سارا دین خدا کا نہ ہو جائے۔ مگر ایک عبادت رب کائنات نے ہمیں ایسی بھی عطا کی کہ جس کو ہم پر نافذ کرنے سے پہلے رب نے ایک خاص بیان فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، لوگوں اپنے محبوب کے ذکر کی بات کرنے جا رہا ہوں، اپنے حبیب کے ذکر کی بات کرنے سے پہلے
تمہیں عرش پہ ہونے والا ایک عمل دکھانا چاہتا ہوں کہ تم زمین پہ ہو، تم اس فرش پہ ہو، تم اس مقام پہ ہو، تم اس زمان پہ ہو، دیکھو اس لا مقام پہ، اس عرش پہ بھی مصطفیٰ کا ذکر خدا کر رہا ہے، اور یہ خدا ہی نہیں اپنے ملائکہ کو مل کے محفل مصطفیٰ سجا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور ساتھ ہی ایک خاص پیغام جو دیا، محفل سجانا، مل کے مصطفیٰ کا ذکر کرنا۔ کوئی سوال کر سکتا ہے یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ خود اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ یصلون عربی زبان میں مضارع کا صیغہ ہے، اور جب کوئی مضارع کا صیغہ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے تو اس میں حال اور مستقبل بھی پایا جاتا ہے اور اجتماعیت کا تصور بھی موجود ہوتا ہے کہ بے شک اللہ تنہا تو مصطفیٰ کو ہر وقت یاد رکھتا ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ اس کا محبوب جو ہے، مگر جب ذکر مصطفیٰ، ادب و شان مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، مصطفیٰ کی تعظیم، مصطفیٰ کے مقام کو بیان کرنے کا وقت آتا ہے تو خدا اپنی شان کے لائق ملائکہ کو بلا کے ایک محفل سجاتا ہے، محفل میلاد مصطفیٰ سجاتا ہے، محفل ذکر مصطفیٰ سجاتا ہے، محفل نعت مصطفیٰ سجاتا ہے، محفل درود مصطفیٰ سجاتا ہے، محفل سلام مصطفیٰ سجاتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ دیکھو عرش پہ خدا ملائکہ سے مل کے مصطفیٰ کی محفل سجا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما، ایمان والو تمہیں اب حکم یہ ہے کہ تم فرشی ہو، تم اپنی شان کے مطابق ایک جگہ جمع ہو جاؤ، مصطفیٰ کی محفل سجاؤ۔